نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع استحاضہ کے مسائل کہ استحاضہ کی تعریف، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ استحاضہ کے وقت مقررہ کے علاوہ دیگر ایام میں رگ سے خون کا بکثرت جاری ہونا استحاضہ کہلاتا ہے، ان کے وہ خون جو کہ حیض و نفاس کا نہ ہو بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ استحاضہ میں نہ ہی عورت کو نماز معاف ہے، نہ ہی روزہ، نہ ہی ایسی عورت سے صحبت حرام ہے۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ عورت کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس عورت کو معذور یعنی کہ عذر والی کہا جائے گا۔ یہ ایک بیماری کی حالت ہے اور ایک وضو سے اس وقت میں وہ عورت جتنی چاہے نماز پڑھے، خون آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا، اور اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک ان کو روک سکتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو عذر ثابت نہ ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا نماز کا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک نماز اس وضو سے پڑھے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت ابی حجیش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کا خون آتا ہے، بس میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، بس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، جب حیض چلا جائے تو غسل کر اور نماز کے لیے وضو کر، اور اپنے آپ سے خون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ اسے شیخین نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے، لیکن تو نماز چھوڑ دے ان دنوں کی مقدار جن دنوں میں تجھے حیض آتا تھا، پھر غسل کر اور نماز پڑھ۔ اور آپ ہی بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر ایک غسل کرے اور پھر ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ استحاضہ کے مسائل کہ اگر عورت نے بالغ ہونے کی ابتدا بیماری کے خون میں مبتلا ہونے کی صورت میں کی تو ہر ماہ سے 10 دن اس کا حیض ہوگا اور باقی بیماری کا خون ہوگا۔ اور بیماری میں مبتلا عورت اور شخص جسے پیشاب روکنے کی طاقت نہ رہی ہو اور دائمی نکسیر اور ہر وقت رسنے والا زخم جو ٹھہرتا نہ ہو، تو ایسے لوگ ہر وقت نماز کے لیے وضو کرے اور اس وضو کے ساتھ وقت کے اندر فرائض و نوافل میں سے جو چاہے پڑھے، بس جب وقت گزر جائے گا تو وضو باطل ہو جائے گا اور انہیں دوسری نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ عورت کی پہلی حالت کہ استحاضہ میں مبتلا ہونے سے پہلے عورت اپنی ماہواری کے ایام سے اچھی طرح واقف تھی، یعنی کہ مہینے کے شروع یا درمیان میں 8 یا 5 دن اس کو حیض آتا تھا، چنانچہ اسے اپنے حیض کے دن اور ایام معلوم تھے۔ اس طرح کی عورت اپنی عادت کے مطابق انہی ایام اور اوقات میں اپنے آپ کو حائضہ تصور کرے گی، نماز روزہ ترک کر دے گی، اس پر حیض کے تمام احکام عائد ہوں گے، اور ان ایام کو مکمل کرنے کے بعد غسل کرے گی، غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، اور باقی آنے والا خون استحاضہ کا سمجھا جائے گا، یعنی کہ وہ عورت پاک ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ سے فرمایا تھا کہ اتنے دن تم ٹھہری رہو جتنے دن تم کو حیض روک کے رکھتا تھا، پھر غسل کر کے نماز ادا کرو۔ اور آپ نے سیدہ فاطمہ بنت ابی حجیش سے فرمایا تھا، یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو۔ یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ دوسری حالت کہ عورت کو اپنی حیض و ماہواری کے ایام معلوم نہ ہو، تو اس صورتحال میں عورت کو حیض و استحاضہ کے خون میں فرق دیکھ کر استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ بعض خون میں حیض کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں جس خون کے اندر حیض کی صفت پائی جائے گی
اسے حیض شمار کیا جائے گا، لہٰذا عورت اس مدت میں اپنے آپ کو حائضہ تصور کر کے نماز روزہ ترک کر دے گی، اور اس کے علاوہ باقی خون کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت حجیج سے فرمایا تھا کہ اگر حیض کا خون ہوگا تو صیام معروف ہوگا، لہٰذا تم اس خون میں نماز سے رک جاؤ، اور اگر اس کے برعکس ہو، دوسری طرح کا ہو، تو تم وضو کر کے نماز پڑھو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ استحاضہ والی عورت خون کے اوصاف کا اعتبار کر کے حیض میں اور عدم حیض کے درمیان تفریق کرے گی۔ اور تیسری حالت یعنی کہ عورت کو اپنی ماہواری کے ایام کا پتہ ہی نہ ہو، یعنی کہ پہلے سے ہی اس کی کوئی عادت ہی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی خون میں کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہو جس کے ذریعے وہ تفریق کرے گی، تو وہ ایسی عورت حیض کی اکثر مدت 6 یا 7 روز شمار کرے گی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حمنہ سے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کی جانب سے ایک دھکا ہوتا ہے، لہٰذا 6 یا 7 دن حیض کا ہے تو 23 یا 24 دن نماز پڑھو، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک تصور کرو، بلا شبہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی ہر ماہ تم کرو جس طرح عام عورتیں حیض میں ہوتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ استحاضہ والی اگر غسل کر کے ظہر کی نماز آخر وقت میں اور عصر کی نماز وضو کر کے اول وقت میں پڑھے، اور مغرب کی نماز غسل کر کے آخر وقت میں اور عشاء کی نماز وضو کر کے اول وقت پڑھے اور فجر بھی غسل کر کے پڑھے تو بہتر ہے۔ یہ ادب جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے، اس کی رعایت کی برکت سے اس کے مرض کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ مستحاضہ پاک عورتوں میں چند باتوں کا فرق ہے کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت ابی حجیج سے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ مستحاضہ عورت وقتی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو نہ کرے، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب ادا کرنے کا ارادہ ہو تو وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اور دوسری بات کہ جب مستحاضہ وضو کرنے کا ارادہ کرے تو وہ خون کے نشانات کو دھوئے اور شرمگاہ پر روئی رکھ کر پٹی وغیرہ باندھ لے تاکہ خون پھیلنے سے رکا رہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حمنہ سے فرمایا تھا کہ میں تو روئی استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں کیونکہ اس سے خون پھیلنے سے رکا رہے گا۔ حضرت حمنہ نے عرض کی خون کا بہاؤ اس سے زیادہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئی کے ساتھ کپڑا رکھ لو، تو حضرت حمنہ نے عرض کیا اس خون کا بہاؤ اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لنگوٹ باندھ لو۔ تیسری چیز جمع ہے کہ مستحاضہ سے جمع کرنا مطلقاً طور پر جائز ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں بہت سی عورتوں جن کی تعداد 10 سے بھی زیادہ تھی استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی، تو اللہ اس کے رسول نے ان سے جمع کو ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، 100 عورتوں سے حیض سے علیحدہ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو استحاضہ ہے وہ ایک بیماری ہے، وہ رحم کا خون نہیں بلکہ وہ ایک رگ کا خون ہے جو کہ ایک بیماری کا خون ہے۔ تو استحاضہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ استحاضہ والی عورت پاک عورت کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری میں حکم یہ ہے کہ نہ ہی استحاضہ میں نماز معاف ہے، نہ ہی روزہ، نہ ہی ایسی عورت سے صحبت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے صحیح مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔